السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ یہ اللہ اور رسول کا فضل و کرم ہے۔ سلیم مصطفی بات کر رہا ہوں۔ سلیم، اچھا حسن پور امروہہ جی جناب بخیر ہیں؟ ہاں الحمدللہ، دعائیں آپ سنائیں۔ جی اللہ اور رسول کا فضل و کرم ہے، اہل بیت کی عنایت آپ کی دعائیں شامل ہیں، اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ اور گھر پر بیوی بچے فضل و کرم آپ سنائیے۔ بس کرانا پڑے گا۔ وہ میرے پاس کسی نے ویڈیو بھیجی ہے جی ہاں، اس میں تھوڑا باغ صدق کو لے کر کے پوچھا کہ یار مولانا اس کا حضرت مولانا سے بات کیجیے۔ اچھا ہاں جیسے ہوگا ان کا جو موقف ہے میں اس کو پوچھ لوں گا، باقی بھائی جو وہ بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو میں بھی بتا دوں گا۔ جی 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 تو اس میں جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے جی کہ حضرت ابو بکر نے اس میں غلطی کی ہے، وہ کہاں سے غلطی کی ہے بتائیں آپ۔ اچھا حضرت پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں، صحابی معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ محفوظ ہوتا ہے، معصوم دو ہی مخلوق ہے۔ اچھا جی تو حضرت اور انبیاء ابو بکر کو کیا مانتے ہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں امکانی خطا ہے، لیکن نہیں ہوئی ایک چیز الگ ہے، لیکن امکانی خطا ہے۔ نہیں، امکان خطا تو حضرت اس وقت کہتے ہیں کہ جب محفوظ عن الخطا ہو، لیکن انہوں نے تو پہلے بت پرستی کی ہے۔ ارے محترم، وہ بت پرستی کا جو معاملہ ہے کس نے؟ حضرت ابو بکر نے؟ جی ہاں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے سنیے میں جب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد جو ہے نا اسلام لانے کے بعد توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ڈسکس کریں گے۔ ابھی پہلے یہ چیز سمجھے آپ، ایک حضرت ابو بکر کی ایسی ذات ہے کہ جو حالت ذوق میں پہنچنے کے باوجود بھی ایمان جو نہیں لائے تھے جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک بھی انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی ہے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں سے لکھا ہوا جو آپ بول رہے ہیں، اہل سنت کی کسی بھی آپ کتاب سے نہیں دکھا سکتے۔ ان کے باپ نے ضرور کی ہے، ابو قحافہ نے، ٹھیک ہے۔ حضرت آپ دلیل پیش کریں گے، تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ آپ یہ دلیل پیش کیجئے کہ ابو بکر نے بت پرستی نہیں کی۔ آپ دلیل پیش کیجئے کہ کہاں سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ محفوظ عن الخطا کہہ رہے ہیں نا، تو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ ثابت کریں۔ محفوظ ہم تو محفوظ عن الخطا نہیں مانتے، ان کو گناہ گار مانتے، کیونکہ صحابی معصوم نہیں ہوتا، نہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، اس سے گناہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے شراب بھی پی ہیں، صحابہ کرام نے زنا بھی کی ہیں، صحابہ کرام نے جو ہے مطلب یہ کہ صحابہ کرام سنیے، میں نے وقوع خطا جملہ نہیں بولا، میں نے امکان بولا ہے جو باب افعال سے ہے، جس کا معنی نکلتا ہے سکنا، سمجھے؟ میں نے وقوع نہیں بولا ہے۔ آپ پہلے جملے پر غور کیجیے، بعد میں گرم جوشی دکھائیے گا محترم۔ دیکھیے حضرت، میرا کام گرم جوشی دکھانے کا نہیں ہے، میرا لب و لہجہ ہے، کیونکہ میں سارا دن باتیں کرتا ہوں نا۔ ہاں ہو جاتا ہے، اس لیے میرا مزاج میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سنیے ایک منٹ سن لیجیے، آپ سے میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حد میں بھی بات کریں کہ دوسرا بندہ نحو صرفوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جملے کو سمجھ کر بات کریں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ حضرت آپ صرف میں بات کریں یا نحو میں بات کریں یا ترکیب میں بات کریں، اسماء و رجال میں بات کریں، قراء و تعدیل میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو اب آپ مجھے یہ ثابت کریں قرآن سے، حدیث سے، کہ ابو بکر جو ہے نا محفوظ عن الخطا ہے۔ دیکھیے، تو آپ کا جو دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے 40 سال تک بت پرستی کی ہے، بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کی ہے، تو بعد میں ایمان لائے ہیں، اس کے بعد میں بت پرستی نہیں کی ہے۔ اب حدیث کو لے کر کے چلیے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد میں جو پہلے اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے جی ہے نا؟ تو اب وہ ایمان کے بعد میں جس کو آپ وہ میں مان رہے ہیں، میں نے دل پر جملہ بولا ہے، تو ایمان کے بعد میں آپ بتا دیجیے گا
کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے. رہی بات محفوظ عن الخطا کی، تو ہم مانتے ہیں کہ محفوظ عن الخطا ہیں وہ، ٹھیک ہے. محفوظ ہم معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں. ہاں امکانی خطا ہے، ان کے لیے امکانی خطا ہے. دو مخلوقات کو چھوڑ کر فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات مبارکہ کو. اب آپ بات کیجیے آگے. حضرت دیکھیے میں زیادہ لمبی چوڑی کو کرنے کا عادی نہیں ہوں، اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے کے طور پر. ٹھیک ہے، مجھے صرف ہاں اور نہ میں جواب بتائیں، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ الرحمن ہاں اور نہ میں جواب دوں گا. جی بتائیں. ایمان لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے کہ کافر؟ ایمان لانے سے پہلے جی ہاں موحد تھے، وہ مسلمان تھے. جی مسلمان تھے. مسلمان تھے، دلیل کیا؟ دلیل یہی ہے انہوں نے بت پرستی نہیں کی. اسی کو بولا جاتا ہے نہیں کی، تو یہ بھی تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں بت پرستی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا وہ. آپ اس جملے پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کیا حدیث سنا دی آپ کو؟ جب تو یہیں سے نکلے گی حضرت، جب ہم بات کریں گے. دیکھیے اصل یہی ہے، جب تک یہ آگے بڑھے گی بات آگے بڑھے گی نہیں. اچھا چلیے نکالیے. ہاں میں مسلمان مان رہا ہوں اور آپ جو ہے ان کو سنیے. آپ مشرک مان رہے ہیں، تو آپ جو مشرک مان رہے ہیں اس کے تحت دلیل نکالیے. میرے قول کے تحت آپ نہیں نکال سکتے کیونکہ میرا عقیدہ وہ نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہو نہ ہو، لیکن یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین تو دونوں مشرک تھے. دونوں؟ میں نے دونوں کے بارے میں نہیں پڑھا ہے، میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں. اچھا ہاں چلیے، آپ نے نہیں پڑھا لیکن دونوں ہی مشرک تھے. چلیے میں نے پڑھا نہیں ہے، میں آپ تسلیم نہیں کروں گا آپ کی بات کو، میں نے پڑھا نہیں ہے البتہ. چلیے آپ تسلیم کرے نہ کرے، یہ چلتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے میں مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی دلیل کو رد کرتا ہے اور ایک دوسرے کی دلیل کو مانتا بھی. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. دونوں ماں باپ مشرک تھے اور ابو قحافہ جو ہے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا فتح مکہ پر. اچھا فتح مکہ تک بھی ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، مشرک بھی تھے. حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول میں ڈھال لیتے ہیں. تو جب ان کے ماں باپ مشرک ہیں تو اعلان نبوت رسول نے ابھی کیا نہیں، تو انہیں کیا پتا کہ اسلام کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے. تو جو ماں باپ نے سکھایا ہے وہی تو سیکھیں گے. حضرت ابو قحافہ خود ابو بکر کو لے کے اور بت خانے جایا کرتے تھے اور ان کے بتوں کے آگے جھکایا کرتے تھے ان کو. اچھا یہ جھکنے کا کہاں سے آپ نے نکالا؟ تاریخ تبری پڑھ لیجیے گا، تاریخ اعظم کوفی پڑھ لیجیے گا. اچھا اچھا میں نے تاریخ کا نام بھی بتا دیا آپ کو. اب آپ ساری کتابیں پڑھا ہوا ہوں. سنیے آپ سے میں عرض کروں اب. جی ایسا ہے مولانا، آپ نے جو یہ دلیل دے رہے ہیں وہ تو میری اس حدیث سے ہی ختم ہو گئی کہ اسلام لانے کے بعد میں وہ سارے کفر و شرک معاف ہیں. تو آپ اس کا تو دلیل دینا یہ تو ضائع وقت ہے. حضرت میں تو اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں بھی تو پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسلام لانے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں. یہ تو جملہ میں نے آپ سے پہلے بتا دیا کہ اسلام لانے کے بعد جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مان رہے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں. اور حضور کی حدیث بھی ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب کوئی تائب ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے سمجھ رہے نہیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں اسلام سے پہلے کر رہا ہوں حضرت. اچھا اسلام سے پہلے تو محفوظ عن الخطا نہیں تھے، بات ختم ہو گئی. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کو ہم محفوظ عن الخطا نہیں کہہ سکتے. محفوظ اسلام سے پہلے تک جی نہیں، آپ اتنی تخصیص نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جملہ سنیے. میں پھر بولوں گا نہیں جب آپ بولیں گے تو میرا پورا جملہ سنیے. محفوظ عن الخطا اس کو کہتے ہیں جو مہد سے لے کے لحد تک، جنم سے لے کے مرتے دم تک خطاؤں سے محفوظ رہے. اور جس نے درمیانی زندگی میں ایک بھی خطا کر لی تو پھر وہ محفوظ عن الخطا نہیں ہے. اور آپ اقرار کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محفوظ الخطا نہیں تھے. اب آگے آپ اب بڑھا. ایسا ہے تو محفوظ عن الخطا ہونے کے لیے جو ہے وہ اسلام شرط ہے، سمجھے؟ اسلام شرط ہے محفوظ عن الخطا ہونے کے لیے. اسلام شرط ہے. اب اسلام آ گیا
تو اسلام لانے کے بعد والا حکم چسپاں کیا جائے گا کسی کی بھی ذات پر، اس سے پہلے کے حکم کو ہم چسپاں نہیں کر سکتے کسی کی ذات پر۔ یہ دلیل کہاں سے پکڑی آپ نے استدلال کہاں سے؟ ارے محترم یار، ہزاروں دلیل یار، یہ تو دلیل ہوئی ہے جی ارشاد فرمائیں۔ تو آپ کو میں پھر جہنمی کہہ سکتا ہوں ابھی؟ مجھے دلیل کے ساتھ دلیل ہے نا میرے سامنے، یہ آپ کی والی آپ کی بقول دلیل ہے۔ جی بتائیں۔ آپ پہلے بریلوی کہلواتے تھے خود کو، جی آپ بریلوی کو جہنمی کہتے ہیں۔ جی ہاں تو پھر آپ بھی جہنمی ہیں۔ جب میں بریلوی میں جہنمی کیسے ہو گیا؟ نہیں تھے نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بریلوی جہنمی تھے نا؟ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھائی جو آپ منطق میرے ساتھ استعمال کر رہے ہیں پھر تو خود آپ جہنمی ایسا ہے جو منطق آپ میرے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ارے آپ یہ چاہ رہے کہ آپ جہنمی تھے، اس کا مطلب میں جہنمی تھا تو میں سن لیجیے پورا، تو میں تو جہنم سے نکل آیا تو ابھی تو آپ جہنم میں ہی ہیں، آپ کیوں نہیں نکل رہے جہنم سے؟ تو آپ سنیے، ہاں آپ سنیے، ہاں وہ تو کہہ رہا ہوں یہاں بولی آپ جہنم سے نکل آئے جی، تو آپ پر آپ جہنمی ہونے کا حکم چسپاں نہیں کیا جائے گا، رائٹ؟ جی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کے نزدیک اگر مشرک تھے تو وہ شرک سے نکل کر اسلام میں آئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر شرک کا حکم، شرک والی زندگی کا حکم کیسے چسپاں کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے تھے وہ تو گناہ معاف ہو گئے، اسلام لانے کے بعد وہ محفوظ عن الخطا ہو گئے، جی جی ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محض سے لے کے اور لحاظ تک پوری زندگی خطا سے محفوظ رہے وہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، جیسے کہ پنجتن پاک جن کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے اور یہ معصوم ہے۔ آیت تطہیر میں جو ہے تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ حضرت بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت دو قسم کے ہیں، اہل بیت سکونت اور اہل بیت، میں سب جانتا ہوں، آپ بتائیے۔ ہاں تو اب اگر اہل بیت اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں تو اس میں جمع مذکر کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ امام حسن بھی ہے نا، امام حسین بھی ہیں۔ ارے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے مراد مطلب ازواج مطہرات ہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے انکنہ ہونا چاہیے تھا نا، تو انکم کیوں ہے؟ وہی تو، ارے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا، ایسا ہے مولانا۔ ہاں سنیے، اس کے اندر جو آپ جو نکال رہے ہیں نا، جو اس سے دلیل نکال رہے ہیں ضمائر سے، جی آپ غور کیجیے، میں نے جملہ یہ نہیں بولا ہے کہ حضرت ازواج مطہرات شامل ہیں، میں نے یہ کہا وہ بھی شامل ہیں، بھی بولا ہے میں نے۔ آپ نے مشکوک کر دیا تھا جملہ، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ مشکوک کس چیز میں ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کون ہے اس کی آپ نے وضاحت نہیں کی تھی؟ وہ بھی شامل، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ کوئی کیا ہے؟ آپ نے اہل بیت اطہار سنی، آپ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں وہ بھی شامل ہے، میں نے یہ نہیں کہا وہ شامل نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا وہ تو ہے ہی جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں وہ بھی شامل ہے، میں نے یہ کہا۔ آپ نے ہمارے جملوں پہ حضرت غور نہیں کیا، ہم نے آپ کی تردید نہیں کی، آپ کی تصدیق کی ہے۔ مجھے نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو میں نے کہا ازواج مطہرات بھی ہیں اور اہل بیت دو قسم کے ہیں، اہل بیت سکونت، اہل بیت اطرت۔ ازواج مطہرات اہل بیت سکونت میں ہیں اور علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہ دونوں اہل بیت اطرت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس میں تو ہمارا آپ کا اتفاق ہے، اس میں تو کوئی مطلب یہ ہے دونوں ہیں۔ اب آپ آگے ارشاد کریں۔ آپ بتائیں، آپ بات نکال رہے تھے نا، اس کو کوئی نتیجہ حاصل کر رہے تھے؟ نہیں وہ تو ہو گیا، میں نے تو محفوظ الخطا معصوم ثابت کرنا تھا، وہ ہو گئے۔ نہیں، آپ جو نکال رہے تھے نا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ہاں تو ابو بکر کے بارے میں کوئی نازل نہیں ہوئی تو اس لیے وہ محفوظ الخطا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں دکھاؤں آپ کو ان کی صحابیت سے، ان کی خلافت سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ حضرت صحابیت سے انکار کس نے کیا بتائیے؟ صحابیت سے انکار کس نے کیا ہے؟ خلافت سے انکار کس نے کیا؟ پہلے آگے بتائیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے نہیں آپ کی بات؟ بھائی ہم تو صحابی رسول بھی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ محفوظ عن الخطا نہیں ہے، ان سے خطائیں ہوئی ہیں۔
میں کہنے کا مطلب ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں، تو وہ خطا جو ہے وہ خطا کی، اس خطا کی نشاندہی کر دیں آپ. ہاں خطا کی نشاندہی کر دیں. فتق والے پہ مسئلے پہ چل رہی تھی نا بات. ہاں خطا کی نشاندہی فرما دیں. بالکل 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 بالکل. جی حضور کے زمانے میں بتاؤں یا پھر حضور کے بعد بتاؤں؟ آپ بتائیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لی تھی تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا تھا. بخاری میں وہ قصہ آج بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی بار جانور یہیں قربان کر دو، اگلی بار جو اللہ کو منظور ہوگا وہ کر لیں گے. تو اکثر صحابہ کو وہ صلح ناگوار گزری. حضور نے اپنا جانور ہدی کا قربان کر دیا اور صحابہ سے کہا کہ تم بھی قربان کرو. تو رسول نے 3 بار کہا. ہاں تو پہلی بار میں کوئی صحابی نہیں اٹھا، دوسری بار میں بھی کوئی صحابی نہیں اٹھا. اس میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں. تو یہ بتاؤ پہلی بار نافرمانی کی، دوسری بار نافرمانی کی، جو 2 بار نافرمانی کر لے وہ کون ہے؟ ہاں تو اس میں تھے یا نہیں تھے؟ حضرت علی نے اپنا جانور اور رسول نے اپنا جانور دونوں نے قربان کر لیا تھا. دوسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جیش اسامہ بھیجا تھا اور اسامہ کو امیر لشکر بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کی سرداری کو چھوڑ کے واپس مدینے آ گئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اسامہ کی خلاف ورزی کرے اس پہ لعنت ہے. کیا ہے اس پہ؟ لعنت ہے. تو ابو بکر عمر امیر حضرت اسامہ کی نافرمانی کر کے مدینے میں آ گئے تھے. حضور نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ جو اسامہ ابن زید کی نافرمانی کرے اس پہ لعنت ہے. تو یہ دونوں آ گئے تو رسول نے تو ان پہ لعنت فرما دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ نہیں خطا ہے، اور یہ دونوں واقعے بخاری میں موجود ہیں. اگر نہ ہو تو میں اپنا نام بدل دوں گا. منع نہیں کر رہا ہے نا ہے. جب بخاری میں موجود ہے اور رسول کی نافرمانی کچھ ہے. ہاں ہاں ہے. پھر یہ تو بہت آگے تک کی بات پہنچ رہے ہیں آپ. میں یہیں پر کر دوں. اب ارشاد فرمائیے دلائل کے ساتھ. اب یہ بات ہے مولانا، اس کے اندر جو ہے جب حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر ریٹرن آئے تھے، اچھا، کیا جو جن شرائط کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا، ہاں، تو ان میں سے کوئی شرط ایسی ہو گئی تھی جو میرے ابھی نظر میں نہیں ہے. البتہ اس کی بات رہی کہ میں اس کی ذمہ داری میری ہے کہ میں وہ پیش کروں، کبھی پیش کروں، لیکن ابھی ذہن میں نہیں ہے. آپ نے یہ ہو جاتا ہے ایسا؟ ہاں ہو جاتا. اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس لیے واپس آ گئے تھے کیونکہ ان سے ایک شرط ٹوٹ چکی تھی. اب رہی بات ہماری جو چل رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ محفوظ عن الخطا ہونا ان کا واجب ہے. واجب کو میں نے کبھی جملہ بولا نہیں. میں نے امکان خطا اس لیے بولا ہے کیونکہ امکان خطا سے تو وجوب خود ہی ختم ہو گئے نا. دیکھیے حضرت، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ثابت ہو گئی ہے اور آپ نے ہماری بات کو ٹھیک ہے. بالکل، ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں. نہیں، میں نے تو اس چیز کو پہلے بھی کہہ دیا تھا، غلطی ان سے ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، پہلے کہہ رہا ہوں امکان خطا جملہ ہی یہ بول رہا ہے امکان خطا. جی، ورنہ اگر صحابہ کرام کی آپ غلطی نکلوانے پہ آئیں گے نہیں تو حضرت بہت غلطیاں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام پہ حد بھی جاری ہوئی ہے زنا کی. صحابہ کرام سے جو ہے نا ہاتھ بھی کاٹے گئے ہیں، صحابہ کرام کو کوڑے بھی لگائے گئے ہیں. صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہی تھے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، وہ بھی تو صحابی تھے. اب میں عرض کروں، ہاں تو میرا مقصد یہ ہے کہ صحابی محفوظ عن الخطا نہیں ہے، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے. اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے. بالکل، میں نے بھی کون سے اس کا انکار کیا. آپ نے اقرار کر لینا کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے. سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. بھائی آگے بڑھیے، چلیے بات تو یہاں ختم. اب آگے باغ فدق پر بات چل رہی تھی، وہ جو باغ فدق کی بات تھی وہ بتائیں. جی اب سوال کریں آپ مجھ سے. ہاں، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے
کہ حضرت ابو بکر نے غلطی کی ہے کہ باغ صدق نہ دے کر کے؟ جی وہ اس پہ وضاحت چاہیے. دیکھیے باغ صدق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. اچھا. اس مالک میں خاتون جنت کا حق تھا. چلیے ٹھیک ہے. چلیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والأقربین. ٹھیک ہے. ایمان والو جب تمہیں موت آنے لگے تو اپنے اقربین کے لیے وصیت کر دو. تو یہاں ایک تو والدین کا بالکل خلاصہ کر دیا. اقربین میں اکثر اولاد آتی ہے. سب سے زیادہ قریب تو خونی رشتے کی اولاد ہی ہوتی ہے. ہاں. اور انسان بتقاضۂ فطرت بتقاضۂ بشریت وصیت کرتا ہے اولاد ہی کے لیے ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا ہے بلکہ فرض کی ہے وصیت. ٹھیک ہے. تو اب دوسری جگہ اللہ نے وصیت فرمائی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میں سمجھ رہا تھا یہ دلیل لائیں گے. ارے بڑے سمجھدار ہیں یار حضرت, آپ تو بڑے دانشور. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا کو وصیت کی یا نہیں کی؟ وصیت کی. سمجھایا کیوں نہیں سمجھایا؟ اب وصیت سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں وہ بتائیں. نہ پہلے آپ یہ بتائیں قرآن کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا کو وصیت کی یا نہیں کی؟ ہاں نہ میں بتائیں. اگر آپ وصیت کی, میں کہہ تو رہا ہوں وصیت کی ہے. جی اب حضرت وہ وصیت کیا ہے؟ ہاں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, آپ کیا نکال رہے ہیں وہی تو میں نے آپ سے سوال کیا. وصیت یہ ہے کہ وہ مال فے جو تھا اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہی حق تھا. ہاں تو اس مال فے کی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جس کے گواہ خود حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں اور حضرت ام ایمن بھی ہیں اور حسنین کریمین بھی ہیں. یہ جو حضرت علی اور حضرت ام ایمن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا شہادت پر, جی یہ جو شہادت ہے یہ ضعیف ہے. اس شہادت والی بات یہ ضعیف ہے. ہاں یہ ضعیف ہے. اچھا. البتہ وہ گئی ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہما, دونوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں, ان کی بارگاہ میں گئی ہیں. تو یہ یہاں تک تو حدیث ہے اور یہاں تک حدیث ہے حتی رضیت, یہاں تک کہ حضرت فاطمۃ الزہرا راضی ہوئی. میں نے آخری جملہ کہہ دیا ہے لیکن اس کے بعد میں جو ہے کہ وہاں اس کے اندر جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پیش کی تھی کہ ہاں نبی کریم نے کہا ہے تو باغ صدق آپ کا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ضعیف ہے اور یہ اس کا جو ضعف ہے اس کے بارے میں آپ تاریخ دمشق پڑھیں اور تذکرۃ الحفاظ پڑھیں. ان ساری کتابوں کو پڑھیے گا جو اصول و جرح و تعدیل سے متعلق ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے؟ معتبر کی بات نہیں کہہ رہا میں. یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب گواہی کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے؟ ضعیف ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ گواہی دینے کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ پکا پتہ نہیں ہے, ضعیف ہی ہے روایت, اس سے دلیل نہیں بنا سکتے نا. اچھا اچھا. ارے بھائی اصول محدثین بھی تو کچھ چیز ہوا کرتے ہیں نا. چلیے بقول آپ کے حضرت فاطمہ الزہرا تو گئی تھیں, تو کیا بالکل گئی تھی. تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو علم کے دروازے کی اہلیہ ہے ان کو علم نہیں تھا کہ ہمارے باپ کی وراثت نہیں ہوتی؟ اس کو بولتے ہیں خطاب فی الاجتہاد. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی سن لیجیے ایک مسئلے ہمارے نزدیک جو پنجتن پاک پر لفظ خطا اجتہادی کا جو ہے نا الزام لگاتا ہے یا امکان مانتا ہے ہماری نظر میں وہ کافر ہے. اچھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا موقف ہے. اگر آپ اتنی بات برداشت کر سکتے ہیں تو آگے بات کریں اور اگر یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تو آپ فون کاٹ دیں. صاف سیدھی بات ہے. آپ کیونکہ آپ اچھا شہزادی میں لفظ خطا کہنا کفر ہے حضرت. میں کیا کہہ رہا ہوں, 7 آیتوں کا انکار ہوتا ہے قرآن کی. نکالیے.
پہلی بات تو یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے. رجس میں دیکھیے آپ نے بہت غلط بات کہہ دی ہے، بہت جن کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک تو اس سے باتوں میں ہم مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، نہ مرنے سے ڈرتے نہ مارنے سے. چلیے ہاں اچھی بات ہے. آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس طرح کی بات کروں. ہاں بتائیں ہمارے تو پنجت نے آپ ہمیں بدلو، ٹھیک ہے ہم سن لیں گے، لیکن شہزادی کونین کی بارگاہ میں اگر آپ نے لفظ خطا کا استعمال کیا تو وہی حال ہوگا تو جلالی کا ہو رہا ہے. حضرت یاد رکھ لینا اس بات کو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میں آپ کے پاس آ جاؤں پھر دلیل سے بات کریں. بالکل ابھی آ جائیے، آپ آئیے، بالکل ابھی آئیے آپ. موسٹ ویلکم، آئیے مولانا. بالکل آپ کو آنا پڑے گا. ابھی اگر آپ نہیں آئیں گے میں پولیس کے ذریعے بلواؤں گا آپ کو. نہیں میں بلواؤں گا آپ کو. پولیس کے ذریعے بلواؤں گا. تم یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ بلاؤ، بالکل بلاؤ، بالکل بلاؤ. ہاں یا تو آپ خود آ جائیے، میں آپ کے خلاف تھانے میں بلواؤں گا اور وہی حال ہوگا. وہ سور مادر چوک جلالی کا ہو رہا ہے. وہ شہزادی کو ہلاتا کہاں کہتے تم نے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی دیکھ کر سالے تیرے خلاف کمپلین کرتے ہیں ہم. وہ جو حال جلالی کا وہ سالے وہی تیرا کہوں گا. مجھے تو نے شہزادی کو خطا میں کہا کیسے؟ خطا یہ شہزادی کہا کیسے؟ تو کافروں مت. سنیے فون کاٹ. آپ دھیان مت دیجیے. تجھے پتا نہیں لوگوں نے میرے بارے میں بہن تجھے بتا دیا ہوگا کہ میں کیسا آدمی ہوں. اور تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو شہزادی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو جو جلالی نے کام کیا وہ تیرے ساتھ ہوگا، تیرے خلاف بھی مقدمہ ہوگا. یہ ریکارڈنگ جو ہے نا مولانا ابھی یہ سن نہیں رہا ہے کہ نہیں تو رہے ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے سن تو لیں گے.